بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک چور اور بادشاہ کی بیٹی کی سچی کہانی۔ کسی زمانے میں ایک چور تھا۔ وہ ایک بادشاہ کے محل میں چوری کرنے کے ارادے سے گیا۔ رات کا وقت تھا اور محل کے کمرے سے بادشاہ اور اس کی بیوی کی گفتگو کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ کھڑے ہو کر سننے لگا۔ اگرچہ ایسا سننا غلط ہے، ناجائز ہے، چوری ہے، لیکن چور تو چوری ہی کرنے آیا تھا، تو اسے سننے میں کیا چیز مانا ہوتی؟ آخر وہ چور ہی تو تھا۔ اس چور نے سنا کہ بادشاہ اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی ایسے آدمی سے کروں گا جو نہایت متقی و پرہیزگار ہو، بہت اللہ والا ہو۔ جب چور یہ بات سن رہا تھا تو اس کے دل میں خیال آیا، کیوں نہ میں کچھ ایسا بن کر دکھاؤں کہ بادشاہ میرے ساتھ ہی شہزادی کی شادی کر دے۔ اور دل میں ایک عرض پیدا ہوگی۔ وہ چوری کرنا تو بھول گیا، لیکن دھوکہ دینے پر اتر آیا اور گھر جا کر بہت دیر تک سوچنے لگا کہ کس طرح میں اس بات پہ کامیاب ہو سکتا ہوں۔ پھر ایک تدبیر اس کی سمجھ میں آئی کہ بادشاہ کے محل کے قریب ایک مسجد ہے، اس میں جا کر بزرگانہ لباس پہن کر اس کی عبادت قطع اختیار کر کے وہاں دن رات عبادت میں مشغول ہو کر بیٹھ جاؤں تو شاید بادشاہ تک ضرور پہنچے گی۔ یہ کوئی آدمی یہاں متقی و پرہیزگار ہے جو دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بادشاہ کی نگاہ میں میرے اوپر پڑ جائے اور میں شہزادی سے شادی کے لیے چن لیا جاؤں۔ یہ اس چور کا نہایت حقیر و ذلیل دنیاوی مقصد تھا جس کے لیے اس نے یہ ارادہ کیا۔ پھر اس نے اپنے پروگرام کے مطابق بزرگان لباس و پوشاک وضع قطع اختیار کر کے اس مسجد میں جا کر نمازوں میں مشغول ہو گیا۔ ذکر، تلاوت، مرقبہ سب کچھ شروع کر لیا۔ دن رات گزرتے رہے اور لوگوں میں شہرت ہوتی گئی، کوئی اللہ والا بہت بڑا ولی یہاں آگے ہیں جو دن رات عبادت کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ بادشاہ تک بات پہنچ گئی، یہاں کوئی اللہ والا آ کر بیٹھے ہیں، جوان، زاہد و عبادت میں لاجواب، تقویٰ طہارت میں بے نظیر۔ جب بادشاہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے اپنے ارادے کے مطابق غور و فکر شروع کر دی۔ شہزادی کے متعلق سوچا تھا کہ اس کے لیے اس کا انتخاب کیوں نہ کر لیا جائے۔ بادشاہ نے اس سلسلے میں گفتگو کے لیے اپنے وزیر کو بھیجا۔ وزیر اس شخص کے پاس مسجد میں پہنچا اور بادب ہو کر اس سے کہا، میں آپ کی خدمت عالیہ میں بادشاہ کی طرف سے ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ اس نے پوچھا، کیا پیغام ہے؟ وزیر نے بتایا کہ بادشاہ نے کئی سال پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح ایک ایسے شخص سے کریں گے جو بڑا متقی اور پرہیزگار ہو، اللہ والا ہو۔ اس کی تلاش میں تھے۔ ان کی نظر انتخاب آپ پر آ کر رک گئی ہے، لہذا بادشاہ نے مجھے بھیجا ہے کہ اس سلسلے میں آپ سے گفتگو کروں۔ یہ شخص دراصل اسی تمنا و آرزو میں یہاں آ کر بیٹھا تھا۔ بہت دیر وزیر کی گفتگو سنتا رہا۔ اس کے بعد اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ وزیر نے پوچھا، کیا بات ہے؟ تو کہنے لگا، جو پیغام لے کر آپ آئے ہیں یہ پیغام مجھے منظور نہیں ہے۔ وزیر نے کہا، کیوں منظور نہیں ہے؟ اس شخص نے کہا، دیکھیے میں صاف بات آپ کو بتاتا ہوں، میں اصل میں ایک چور تھا اور ایک مرتبہ بادشاہ کے محل میں چوری کرنے کے ارادے سے گیا تھا۔ پھر جو کچھ بھی ہوا اس کو سنا۔ اس کے بعد اس چور نے کہا، میں نے یہ وضع قطع اس عرض کی وجہ سے اختیار کی تھی، لیکن میں یہاں آ کر بیٹھا تو میرے خدا نے مجھے اپنا بنا لیا۔ اب بس اس کے بعد مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، میرے لیے میرا خدا ہی کافی ہے۔ بے شک جب عبادت ہو جائے، نماز ہو جائے، ذکر ہو جائے، نوازش باتیں انسان کو برائیوں سے روکتی ہیں۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجیے۔